بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الذی لا يدركه بعد الإمام ولا يناله غوث الفقار الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولاه الثقلين وجد الحسن والحسين أبي القاسم محمد طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد قال الإمام الحسين عليه السلام إنما خرجت لطلب الإصلاح أمة جدي صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات گرامی قدر بزرگان وعدداران مجمع کربلا، ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ ہے مجلسوں کا اور الگ الگ جگہوں پر کہوں کہ پوری کائنات میں یہ سلسلہ رواں دواں ہے، اور یہ کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ اس وقت پورے 24 گھنٹے میں کوئی ایسی ساعت نہیں ہوگی اس دنیا میں کہ جہاں مجلس حسین نہ ہوتی ہو، کیونکہ ہر جگہ کا وقت الگ الگ ہے، اور اس اعتبار سے ہر جگہ اس روئے زمین پر جہاں بھی کسی بھی طرف نظر اٹھا کے دیکھیں گے تو کوئی ساتھ آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ اس زمین پر یا حسین کی آواز بلند نہ ہو رہی۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا فیتھ ہے، ہم بلیف کرتے ہیں مجلسوں پر۔ ہم اگر ثواب کی نظر سے صرف فقط دیکھ لیں، حالانکہ کربلا صرف ثواب دینے کے لیے نہیں بنی ہے، لیکن فقط ہم ثواب کی نظر سے ہی صرف ہم دیکھ لیں تو اس وقت ہمارا جو مقام ہے وہ کتنا بلند ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہمارا موضوع ہی یہ پیغامات کربلا، تو کربلا ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے اس پر تو ہم گفتگو کریں گے ہی کریں گے، لیکن اگر صرف ایک نظر سے، صرف ثواب کی نظر سے دیکھ لیں تو اس کا ثواب کتنا بلند ہے، اس کا ثواب کتنا عظیم ہے۔ میں نے کل کئی احادیث آپ سب کے سامنے بیان کیا کہ جب لوگوں کی آنکھیں روئیں گی تو آپ کی آنکھوں میں نور ہوگا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب لوگوں کا دل مردہ ہوگا تو آپ کا دل زندہ ہوگا۔ جی مجلس اعزا کا ثواب ہے، جی ایک ایسا ذریعہ ہے ہمارا جو ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ اچھا یہاں تھوڑا سا میں اس کانسیپٹ کو کلیئر کروں بچوں کے لیے۔
میرا جو ریسرچ کا ٹاپک تھا وہ تھا شیعت اور عیسائیت کا تقابلی مطالعہ. جو جس پر ہم نے ریسرچ کیا ہے اس کا ٹاپک یہی تھا, شیعت اور عیسائیت کا تقابلی مطالعہ تھا. ٹھیک ہے, تو اس میں کانسیپٹ ہے عیسائی جو ہے وہ جناب عیسیٰ کو نجات دہندہ, منجی, جو نجات دیتا ہو اس کو منجی مانتے ہیں. شیعہ بھی امام حسین کو منجی مانتے ہیں. لیکن ان بچوں کے لیے میں کلیئر کر دوں, اور اگر بڑوں کے لیے بھی اس میں پیغام ہے تو اور بہتر ہے, کہ جناب عیسیٰ کو ان لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ قیامت تلک جتنے لوگ بھی گناہ کریں گے نا, ان سب کے گناہوں کا جناب عیسیٰ نے کفارہ دیا, سولی پہ چڑھے اور ہم لوگوں کے لیے جنت کا راستہ ہموار کر دیا. یہی وجہ ہے بڑے بڑے کلیساؤں میں, بڑے بڑے چرچ میں جو پوپ ہوتے ہیں ان کے یہاں باقاعدہ جنت کے سرٹیفکیٹ بنائے جاتے ہیں. جنت کے سرٹیفکیٹ, جس کا جتنا بڑا اماؤنٹ ہوتا ہے اس کو جنت میں اس کی اتنی بڑی سیٹ ریزرو کی جائے. جیسے ہم لوگ کرتے ہیں نا انڈیا میں, سلیپر میں چلنا کم پیسہ تو سلیپر میں چلو گے, تھوڑا زیادہ پیسہ تھرڈ اے سی میں چلو گے, اس سے زیادہ پیسہ سیکنڈ میں چلو گے, فرسٹ میں چلو گے, راجدھانی میں چلو گے, وندے بھارت میں چلو گے. ان کے یہاں بھی یہ اسٹیچز ہوتے ہیں پیسے پر, عمل پہ نہیں. وہ کانسیپٹ ہمارے یہاں نہیں پایا جاتا. وہ کانسیپٹ ہمارے یہاں نہیں پایا جاتا کہ امام حسین نے شہادت دی تھی, اب بقیہ جو نہیں, امام حسین علیہ السلام نے شہادت دے کر بد عمل لوگوں کے مردہ دلوں کو زندہ کر کے عمل کے میدان میں پہنچا کر کے نجات دی ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. یہاں جو میں نے عیسائیت کے بارے میں گفتگو کی ہے وہ بالکل آتھینٹک ہے. میں نے پہلے کہا میری ریسرچ کا ٹاپک یہ تھا. اس کے بارے میں اگر کوئی مجھ سے گفتگو کرنا چاہتا ود ریفرنس میں بات کر سکتا ہوں. ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو امام حسین علیہ السلام نجات دہندہ ہیں. جی میں نے ابھی جو آپ لوگوں کو ایکسپلین کیا نا, وہ کہیں ایسا نہ ہو مطلب عقیدے میں خلط ملط نہ ہو جائیں. اس وجہ سے میں نے بیان کیا کہ ہمارے بچے نہ سمجھیں کہ کہیں ایسے تو نہ وہی کانسیپٹ نہیں, زمین اور آسمان کا فرق ہے. تو اگر ثواب کی نظر سے بھی دیکھا جائے تو اس کا بے انتہا ثواب ہے. جب لوگوں کے دل مردہ ہوں گے تو نظر داروں کے دل زندہ ہوں گے. اور اس وقت جو ہم لوگوں کا عقیدہ ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں, ہمارا جو عقیدہ ہے, ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ جب ہم کہیں پر بھی جائز طریقے سے, ہم اگر کہیں پر بھی فرش ازا کا اہتمام کرتے ہیں تو ہمارا عقیدہ کیا ہے, معصومین آتے ہیں, ہے نا. ہمارا عقیدہ ہے, علماء پڑھتے ہیں, عرفا پڑھتے ہیں کہ معصومین آتے ہیں ہماری مجلسوں میں. اب ذرا اندازہ لگاؤ کہ اگر اس وقت کسی بڑی شخصیت کے ساتھ فوٹو کھنچوانے کا آپ کو موقع فراہم ہو جائے, ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع فراہم ہو جائے, تو مجھے نہیں لگتا سوشل میڈیا کا کوئی بھی پلیٹ فارم آپ سے باقی بچے گا کہ جہاں اسے آپ اپلوڈ نہ کریں. کائنات کی سب سے بڑی شخصیت کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں. یہ مقام ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. اچھا دیکھو, عقیدے کا بہت بڑا رول ہوتا ہے ہر ایک طریقے سے. میں بچوں کے لیے واقعہ بیان کرتا ہوں. صلوات پہ محمد والے عزیزان من, میں نے پہلی مجلس میں بھی, یعنی چاند رات والی مجلس میں بھی, کل والی مجلس میں, اور آج بھی میں کہہ رہا ہوں, اگر میری تقریر کے متعلق کسی کے ذہن میں سوال ہے مجھ سے ڈائریکٹ سوال کیجیے گا. ٹھیک ہے عزیزان من. بچوں کے لیے ایک واقعہ میں بیان کرتا ہوں. ایک مولانا صاحب تھے, ایک گاؤں گئے مجلس پڑھنے کے لیے. عام طور سے کیسے جاتے ہیں, ہم بھی بہت سارے گاؤں میں بھی جاتے ہیں, شہروں میں بھی جاتے ہیں. وہ جس گاؤں میں گئے مجلس پڑھنے کے لیے, تو وہاں پر اس مجلس میں ایک بچہ آتا تھا, اس کی ماں بھیجتی تھی مجلس میں. ماں کا کتنا بڑا کردار ہے. ہماری اپنی اپنی ماں کی سلامتی کے لیے, اور اگر اس دنیا میں نہیں ہے تو ان کی درجات کی بلندی کے لیے بدل تک صلوات پڑھے محمد. ماں
اپنے بیٹے کو بھیجتی تھی مجلس میں. اب بیٹے کے ساتھ پرابلم کیا تھی کہ بیٹا جس کے گھر جو تھا نا اس بچے کا وہ ندی کے اس پار تھا اور مجلس ندی کے اس پار ہوتی تھی. وہ زمانہ ایسا تھا کہ اس زمانے میں لوگ ندی کے قریب آتے تھے, کشتی میں بیٹھتے تھے اور کشتی پار کر کے دوسری طرف جایا کرتے تھے. وہ بچہ بھی اپنے گھر سے جو پیسہ لے کر کے نکلا, کشتی والے کو جو بھی سواری دینی ہوگی لے کے نکلا, کشتی کے پاس آیا, پیسہ دیا, کشتی پہ سوار ہوا, چلا گیا. 2 یا 3 مجلس کے بعد مولانا صاحب نے بسم اللہ کے فضائل پڑھنا شروع کیے. اور اس بسم اللہ کے فضائل میں دیکھیے عقیدہ کو بیان کر رہا ہوں, عقیدہ اگر مضبوط ہے تو کیا ہوتا ہے. فضائل پڑھنا شروع کیے تو بسم اللہ کے فضائل میں انہوں نے یہ بھی بہت ساری چیزیں بیان کی. بچہ تھا, قبر میں عذاب نازل ہو رہا تھا, بسم اللہ پڑھ لیا تو رحمت نازل ہونے لگی, اور بہت ساری برکتیں ہیں, آپ لوگوں نے بھی سنا. انہوں نے اس میں ایک اور چیز بیان کی کہ بسم اللہ میں اتنی طاقت ہے کہ اگر انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کے پانی پہ قدم رکھ دے تو پانی پہ چلنے لگے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہ بچہ تو خوش ہو گیا, مولانا صاحب نے تو ہمارا بارہ نیارہ کر دیا, اب تو ایسے ہمارے بچ جائیں گے. وہ گیا ندی کے کنارے, بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا, قدم رکھا ندی کے اس پار. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسرے دن پھر آیا ندی کے اس پار, پھر گیا ندی کے اس پار. اس نے اماں سے, اماں نے کہا پیسے کیوں نہیں لے کے جا رہے ہو؟ مولانا صاحب نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو, ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں, قدم رکھتے ہیں اور چلے آتے ہیں. اماں نے کہا بیٹا جن مولانا, ایک تو مولانا صاحب ہے, ہماری بستی کا طریقہ یہ ہے کہ مولانا صاحب آتے تو انہیں ایک وقت کے لیے تو چائے پہ بلاتے ہیں, آپ لوگ بس بلائیے گا. صلوات پڑھیں محمد ہاں یہ نہ سمجھ لیجیے گا, تو ہوتا ہے کئی شہروں میں. آپ بھوپال میں چلے جائیے, بھوپال میں گیا وہاں بھی یہ طریقہ ہے, ٹھیک ہے. بہرحال اب ان کو بلاؤ, کہا نہیں ان کو تو اور ضروری بلانا, کیوں کہ تمہارے پیسے بچا رہے ہیں, بلاؤ لے کر کے آؤ. وہ بچہ گیا, اس نے دعوت دی, آدمی نے بلایا, چلیے چلتے ہیں. مولانا صاحب ٹھیک ہے چلو. اب مولانا صاحب جو ندی کے کنارے پہنچے تو کہانی سنو. اور کہہ رہا بیٹا کشتی تو تم لے کے نہیں آئے, کشتی کہاں ہے جس میں بیٹھ کے جانا ہے ابھی؟ وہ بچہ مولانا کا چہرہ دیکھ رہا ہے, عجیب آدمی, جی کیا معاملہ ہے بھائی؟ کہہ رہا مولانا صاحب اسی لیے تو ہم نے آپ کو چائے پہ بلایا ہے. کہ کیا کہا آپ نے اس دن پڑھا نہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو اور پانی پہ چلنے لگو؟ ہم کشتی سے آتے تھے, ہمارے پیسے بچنے لگے, ہم نے اماں سے بتایا, اماں نے کہا مولانا گھر بلا چائے پہ, اسی لیے اماں نے دعوت دی. تو مولانا صاحب نے غور سے ذرا دیکھ رہے کہ بیٹا یہ بتا تم چلتے ہو؟ کہاں چلتے ہیں, کہ ذرا چلو, ٹھیک ہے. اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا, کچھ دور آگے بڑھا اور پانی کے بیچ میں سے کہہ رہا مولانا صاحب آئیے. مولانا صاحب تو بیچارے پریشان ہے, کیا کرے. مولانا نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیر رکھا اندر, اور بیچارے پھر پیچھے ہوا, پسینے میں تر بتا. بچہ عقیدے کی سوچ پر, وہ پریشان, وہ کسی طرح سے اپنی شرمندگی کو مٹانا چاہ رہے ہیں, ہر طرح کی طاقت کو یکجا کرے گا, میں نے سب کچھ کر لیا, لیکن اس کے باوجود جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے کہ میں قدم رکھوں تو میرا قدم پانی پہ ٹکے نہیں, اندر چلا جائے. پھر میں نے اس بچے کو بلایا, کہا مولانا صاحب آپ کیوں نہیں چل پا رہے, آپ بھی بتانا پڑتا, میں چل رہا ہوں. کہا بیٹا ذرا قریب آؤ. کہا کیا ہوا؟ کہا معاملہ عقیدے کا ہے. کہا تمہارا عقیدہ اس وقت بسم اللہ پر اتنا بلند ہے کہ تم بسم اللہ کہتے ہو پانی اپنی جگہ ٹھہر جاتا ہے. تمہارے برابر بھی اگر ہمارا بھی عقیدہ ہو جائے تو ہم بھی اس میں کامیاب ہو جائیں. تو عزیزان من, اگر عقیدہ ہے کہ بی بی یہاں آتی ہے تو اسی عقیدے کے ساتھ مجلس اعظم میں آیا کرو. صلوات ہے محمد والا. ایک صلوات پڑھ دو محمد.
کہ آپ سمجھ رہے تھے یہ دین فطرت ہے، یہ نیچر کے خلاف بات نہیں کرتا. اس میں جو ٹین ایجر ہے ان کے لیے، تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے. تم کس کلاس میں پڑھتے ہو؟ 12th میں پڑھتے ہو. بایو ہے نہیں، میتھ والے. ٹھیک ہے. پہلا میں ٹین ایجر کے لیے اس کو تو میڈیکل سائنس بھی اس کو پروف کرتی ہے. اب یہ بیان کرنا میرا بہت ضروری ہے. آپ سمجھیں گے کہ روزانہ پتہ نہیں کہاں سے میڈیکل سائنس لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں. صحیح بات تو یہ ہے کہ ایجوکیشن کے بغیر اب ہمارا گزارا نہیں. کیا بات ہے، کچھ نہیں، آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. نہ تو آپ کی اپنی کوئی پارٹی ہے، نہ تو آپ کی کوئی اپنی میڈیا ہے، نہ تو آپ کی کوئی اپنی سیاست ہے. کچھ نہیں ہے آپ کے پاس. قوم کی بیچارگی اتنی بری ہے کہ اگر کوئی آواز بھی اٹھانا چاہ رہے تو آپ نہیں اٹھا پائیں گے. آپ کو دبا دیا جاتا ہے، واہ واہ، بے شک بے شک. آپ کو پریشان کیا جائے. اب آپ کے پاس صرف ایک راستہ بچا، صرف ایک راستہ. اور کیا ہے؟ ایجوکیشن. ایجوکیشن میں بھی آپ کے لیے دشواریاں ہیں، قربانیاں دینی پڑ رہی آپ کے والدین کو. اب میں بھی تو والدین والی کیٹیگری میں آ گیا ہوں گا. قربانیاں دینی پڑ رہی ہیں. فیس بہت مہنگی ہو گئی ہے. سرکاری اسکولوں کے تو حال ہی چھوڑ دیجئے، میں بیان ہی کیا کروں. اور پرائیویٹ اسکول کے بارے میں ایک لطیفہ ہے، کیونکہ حکایات بیان ہوتی ہے نا، تو ایک حکایت کے طور پر ایک لطیفہ ہے. ایک انسان نے ایک بچے کو اغوا کر لیا اور اس نے پھرौتی مانگی. تو جب وہ جیل میں گیا تو جیل میں اس کا ایک ساتھی تھا. کہ یہ بتاؤ کس جرم میں آئے ہو؟ کہا فلاں کے بیٹے کو میں نے اغوا کر لیا تھا، پھرौتی مانگی تھی میں نے، اس لیے میں بند ہو گیا. کہا کتنے بڑے بے وقوف آدمی ہو، کسی کو اغوا کر کے اور پھرौتی مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک پرائیویٹ اسکول کھول لیتے نا، پیرنٹس اپنے آپ پھرौتی لا کر کے دیتے. سمجھ گیا نہیں بات؟ اب یہ تو ہاتھ ہو گیا. ایجوکیشن سسٹم اتنا مہنگا کر دیا گیا، اتنا مہنگا کر دیا کہ کمر ٹوٹ جائے. لیکن اس کے باوجود ہم حسینی ہیں. ہم سورج کی تپش سے نہیں ڈرتے، نہ ہم خنجروں سے گھبراتے ہیں. ہمارے قدم میں ثبات پایا جاتا ہے کیونکہ ہم حسینی ہیں. ہمارے والدین حسینی کردار میں ہمارے لیے اہتمام کرتے ہیں. تمہارے اوپر واجب یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں صرف 6 گھنٹہ سو، 18 گھنٹہ اپنی پڑھائی کو دیا کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج اگر اتنی محنت کرو گے تب جا کر کے کسی مقام پہ پہنچو گے، تب جا کر کے کچھ اچیو کر پاؤ گے. ایجوکیشن کی بے انتہا ضرورت ہے، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. تو ہماری مجبوری ہے کہ ہم اس کو بھی ساتھ میں لے کر کے چلیں. اچھا مجبوری نہیں، منبر حسین کا یہی حق بھی ہے. میں نے کہا تھا اگر آپ سوال کرنا بند کر دیں گے تو یہ منبر کمپلیٹلی بک جائے گا. پورا ابھی آدھا بکا ہوا ہے. ابھی بھی اگر یہ منبر کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو پھر سوال کرنا سیکھ لیجیے، سوال کیجیے. میڈیکل سائنس نے اس کو پروف کیا ہے اور اس سسٹم کو کہتے ہیں پلیسیبو. PLACEBO سرچ کر لینا، پلیسیبو ایفیکٹ. ٹھیک ہے. ایگزیکٹلی یہ ہوتا کیا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی دوا کا پر ریسرچ کی جاتی ہے، اس کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے، تو اس کو مریضوں کے درمیان دیا جاتا ہے. دیتے ہیں شوگر پل دیتے ہیں یا سلائن واٹر دیتے ہیں، اس میں ایگزیکٹ وہ چیز نہیں پائی جاتی جس سے بخار اترتا ہو. مثال کے طور پر پیراسیٹامول، وہ سالٹ اس میں نہیں پایا جاتا ہے. اس کو دیتے ہیں اور اس پر ریسرچ کرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ پلیسیبو ایفیکٹ کیا ہوتا ہے. جب اسے دے دیا جاتا ہے تو اس کا مائنڈ 2 طرح کے نیچرل کیمیکل کو ریلیز کرتا ہے. ایک ڈوپامائن کو کرتا ہے اور ایک انڈورفن کو کرتا ہے. یہ ہماری باڈی میں پین کلر کا کام کرتا ہے اور انزائٹی کو دور کرتا ہے. دوا میں کوئی سالٹ نہیں ہوتا، وہ پلیسیبو ہوتا، کوئی سالٹ نہیں ہوتا. کہ یہ کام کیسے کر گیا؟ کہ چونکہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ مجھے جو کھلایا گیا ہے اس سے مجھے فائدہ پہنچے گا. جب یہ عقیدہ قائم کرتا ہے تو اس کے مائنڈ سے، اس کے دماغ سے یہ جا کر کے یہ نیچرل کیمیکل ریلیز ہوتا ہے اور وہ اس کا اثر اس پہ قائم ہو جاتا ہے. اس پورے ریسرچ کو پلیسیبو ایفیکٹ کہا جاتا ہے. بس اسی کو اسلام نے عقیدے کے نام پہ لے لیا. اگر عقیدہ مثبت ہوگا تو کامیاب رہو گے، اگر عقیدہ منفی ہوگا تو کبھی کچھ نہیں پاؤ گے. سلام پڑھے سبحان اللہ.
اس پلیسیبو ایفیکٹ کو جس کو میڈیکل سائنس نے پروون کیا نا، اس کو بہت پہلے حضور پاک نے ہمارے درمیان لانچ کر دیا۔ واہ 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 واہ۔ اپنے ذہن کو مثبت بناؤ، پوزیٹیوٹی لے کر کے آؤ اپنے ذہن میں، کیا بات ہے۔ اسی کے اعتبار سے اپنے عمل کو انجام دو، سب کچھ صحیح رہے گا۔ اگر نگیٹیوٹی، جس کو نوسیبو بھی کہا جاتا ہے اسی لینگویج میں، واہ وہ چیز اگر سے پائی جاتی تو کبھی بھی حور علیہ السلام نہ ہو۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، سبحان کبھی بھی اللہ۔ نہ ہوتے۔ پیغامات کربلا کی عنوان سے آج جناب حور کا واقعہ بیان کرتا ہوں اور اس سے نتیجہ، آگے جاؤ۔ جو کچھ بیان کر رہا ہوں اس کا ذمہ دار میں۔ راستے میں ہے امام حسین علیہ السلام، حور آیا، آ کر کے نجام فرس پہ ہاتھ ڈالا۔ امام حسین علیہ السلام کو روکا، نہیں ابھی نہیں ڈالا ہاتھ۔ امام حسین علیہ السلام کو روکا، کہا ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ آپ کو کوفہ جانے سے روکا جائے۔ امام نے کہا ٹھیک ہے رکتے ہیں، امام رک گئے۔ وہاں پر خیمے لگائے گئے، لوگ رکے۔ جناب امام حسین علیہ السلام نے کہا تم لوگ پیاسے نظر آ رہے ہو؟ کہا ہاں۔ امام نے پانی پلایا۔ مولا عباس آگے بڑھے مشک لے کر کے، پانی پلا رہے ہیں سب کو، یہاں تک کہ ان کے جانوروں کو بھی سیراب کیے۔ اب وقت نماز ہوا۔ دیکھیے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں غور کیجیے، نماز کا وقت ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ امام حسین ہیں اور امام حسین کے چاہنے والے، الحمدللہ امام کے چاہنے والا اپنی نماز کو ترک نہیں کرتا۔ اب یہ دو طرح سے روایت ہے، لیکن دونوں سے ثابت ہے کہ حر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا۔ دونوں طریقے سے ثابت ہے کہ حر نے امام کے پیچھے نماز پڑھی۔ ایک روایت یہ ہے کہ امام نے نماز جماعت قائم کی، حر نے پیچھے آ کر کے اپنے لشکر کے ساتھ امام کے پیچھے سے نماز پڑھی۔ ایک روایت یہ ہے کہ امام نے پوچھا اے حر بتا تو اپنی جماعت الگ کرے گا یا ہمارے ساتھ نماز پڑھے گا؟ دونوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس میں بھی امام کے پیچھے حر نے آ کر کے نماز پڑھی۔ کس کے پیچھے؟ امام حسین کے پیچھے۔ امام حسین کا مقام کیا ہے؟ فرزند رسول ہے نا، وقت کے امام ہے۔ ابھی اس چیز کو تھوڑا سا اور کلیئر ہو سکتا ہے، بزرگ ہمارا جو ہماری ایج سے بڑے ہیں، ہماری ایج کے برابر ہیں، وہ ہمیں شاید کچھ تائید کرے۔ گاؤں میں اکثر دیکھا جاتا تھا، پہلے یہ ہوتا تھا ہمارے بچپنے میں اپنے گاؤں ہلور کی بات کر رہا ہوں، ہمیں ہلور میں جب محرم کا زمانہ آتا تھا تو کبھی کبھی کوئی بڑے عالم دین جب آ جاتے تھے تو باقاعدہ اعلان ہوتا تھا آج مغرب کی نماز کو مولانا صاحب پڑھائیں گے۔ اچھا اب ہوتا کیا تھا، عام دن اگر 100 لوگ ہوتے تھے تو اس دن 500 لوگ ہوتے تھے، واہ اتنا فرق پڑ جاتا۔ ارے وہ مولانا صاحب کے پیچھے نماز پڑھنا ہے، فخر لوگ محسوس کرتے تھے۔ آقا بہجت کی وفات کے بعد بہت سارے لوگ ہمیں ملے، انہوں نے کہا ہم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ خود آیت اللہ مصباح یزدی کہا کرتے تھے اگر تمہیں نمازوں میں خلوص نہ محسوس ہوتا ہو نا، آقا بہجت کے پیچھے نماز پڑھ لو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب بڑے عالم کے پیچھے نماز پڑھنے کا فخر اور ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حر کہاں پڑھ رہا ہے نماز؟ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ آپ لوگوں کے عقیدے میں، آپ لوگوں کے علم میں یا تاریخ کے اوراق کی اتنی ہمت ہے اس وقت جو حر کو کہہ دے کہ حر علیہ السلام ہے؟ کوئی لکھ کے بتا دے؟ جھوٹے سے جھوٹے قلم نے بھی اس کو علیہ السلام نہیں لکھا، ضمیر فروش لوگوں نے بھی علیہ السلام نہیں لکھا۔ وقت کے امام کے پیچھے نماز پڑھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت کے امام کے پیچھے بھی نماز پڑھ لینا کمال نہیں کی دوست۔ واہ 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 واہ۔ ایک اسٹیپ اور آگے بڑھتے ہیں۔ اب امام سوار ہوئے اپنے گھوڑے پر، پھر سے روانہ ہونا چاہ رہے ہیں۔ لجام فرس پہ ہاتھ ڈالی، جو اس زمانے کی روایت یہ تھی کہ بہت بڑی جرأت مانی جاتی تھی۔ انسان جب ہر طرح سے ہار جاتا تھا روکنے کے لیے تب لجام فرس پہ ہاتھ ڈالتا تھا۔ تاریخ نے جملہ کیا رقم کیا؟ ساری مقتل میں جملہ لکھا ہوا ہے، اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ بہت غور سے سنیے گا، اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ حر نے کیا جواب دیا؟
صرف خاموش نہیں ہوا، جواب دیا اس نے۔ تاریخ نے کیا لکھا، حر نے کیا کہا؟ میں تو آپ کی ماں کے بارے میں کچھ کہہ ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ تو سیدۃ النساء العالمین کے بیٹے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے اندر اتنی جرات نہیں۔ حر عجیب آدمی ہے، تو دشمن کی طرف سے آیا ہے، قصیدے پڑھ رہا ہے، امام کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، آپ ان کے فرزند ہیں۔ اچھا چلو اب سے علیہ السلام لگا تھا، واہ 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 واہ، نہیں لگا۔ حر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، اول وقت میں نماز پڑھ رہا ہے، علیہ السلام کا ٹائٹل نہیں ملا۔ حر امام کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، علیہ السلام کا ٹائٹل، نجات کی تو بات ہی بہت دور ہے، علیہ السلام کا ٹائٹل نہیں مل رہا ہے۔ میں لوگوں سے سوال کروں، کیا قصیدہ پڑھ لینے سے نجات مل گئی؟ کہا صرف قصیدہ پڑھنے نجات نہیں ملے گی، تو کہا نجات کب ملے گی؟ سبحان اللہ۔ کہا جب میدان عمل میں آ کر کے اپنے کردار سے اپنی جان کا نذرانہ جب تک نہ پیش کر دو۔ اب حر اپنے خیمے سے اٹھا ہے، حسین کے قدموں میں عمل کے میدان میں آ کر کے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد قیامت تلک کے عزاداروں کو آواز دیتا ہے، نہ تو امام کے پیچھے نماز پڑھنے سے نجات، نہ اول وقت نماز پڑھنے سے نجات، نہ صرف قصیدہ پڑھنے سے نجات، نہ صرف نعرہ لگانے سے نجات، نہ صرف واہ کرنے سے نجات۔ کہا نجات کب ہے؟ کہا جب تک نہ حسینیت کے کردار پر عمل کر کے ثابت کر دو۔ سلام ہے محمد۔ سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، واہ 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 واہ، ایک اور سلوات پڑھیں۔ کیا کہنا ہے، واہ واہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، اور محمد وآل محمد صلوات۔ عزیزان گرامی، زندہ باد، جزاک اللہ، صرف جزاک اللہ، اور صرف کچھ چیزوں کو لے مولا کر سلامت رکھے۔ حسینیت اس بات کا پیغام نہیں دیتی ہے، حسینیت کردار سازی کا نام ہے، سبحان اللہ۔ حسینیت دلوں کی بیداری کا نام ہے، حسینیت ضمیر کی آگاہی کا نام ہے، حسینیت وحدانیت تک رسائی کا نام ہے، حسینیت مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کا نام ہے، حسینیت ظالموں کے خلاف کھڑے ہونے کا نام ہے۔ صرف اور صرف فقط اور فقط کوئی ایک امر انجام دے۔ اب یہاں کوئی ہماری اس تقریر سے یا کٹ کاپی کلپ بنا کر کے یہ مطلب قطعی نہ نکال لے کہ قصیدہ پڑھنے سے نجات نہیں ملتی۔ بالکل قصیدہ پڑھنے سے نجات ملتی ہے، بالکل نعرہ لگانے سے ہمارے دل زندہ ہوتے ہیں، لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب حسینیت کے کردار میں ڈھلا ہوا ہمارا کردار موجود ہو، تب بھی اس پر نعرہ چار چاند کا کام کرتا ہے۔ جب حسینیت کے کردار میں ہمارا کردار لوگوں کے سامنے پیش ہوتا ہے، پھر وہ قصیدہ پڑھنا ہماری بلندی کا باعث ہوتا ہے۔ تو عزیزان من، کربلا صرف زبانی خرچ کا نام نہیں ہے۔ اگر کربلا صرف زبانی خرچ کا نام ہوتا تو آخری رسول کا نواسا تھا، مدینے میں بیٹھ کر خطبہ دیتا، میں رسول کا نواسا ہوں، تم یزید پلید مافیا کی اولاد کے پیچھے کیسے چلے گئے؟ میں تمہیں بلا رہا ہوں، مدینے آ جاؤ۔ امام کبھی بھی نہ کھڑے ہوتے۔ امام نے مدینہ چھوڑ کر کے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے کربلا کا رخ کر کے بتا دیا، زبان کی حرکتوں سے دین کی حفاظت نہیں ہوتی، جان کا نذرانہ پیش کرنے سے دین کی حفاظت ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ عزیزان گرامی، ہمیشہ قربانی، اسلام یہ دین قربانی مانگتا ہے۔ آپ اپنی صبح کا آغاز کرتے ہیں نا، نیند کی قربانی، کاہلی کی قربانی، سستی کی قربانی۔ آپ رمضان میں روزے رکھتے ہیں نا، آپ کے نفس پر قابو پانے کے لیے آپ کے نفس کی قربانی،
جگہ قربانی ہے. انسان جب قربانی پیش کرتا ہے نا تبھی اسے کامیابی ملتی ہے. ایسے ہی ہمارے راشٹر پتا نے جملہ نہیں کہہ دیا تھا کہ تم ہمیں خون دو ہم تمہیں آزادی دیں گے. انہیں بھی معلوم تھا. ان سے پوچھا کہ یہ آپ کی ذہن میں جملہ کہاں سے آ گیا؟ اتنے بڑے بڑے آندولن آپ کر چکے, کسی آندولن میں کوئی کامیابی نہیں ملی. اب جب آپ نے قربانی کی بات کی تو خود انہوں نے کہا اگر حسین جیسے 72 ساتھی مجھے مل جاتے, حسین جیسے 72 ساتھی اگر مجھے مل جاتے 24 گھنٹے میں ہندوستان کو آزاد کروا دیتا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. جو ہمیں ہر ایک شعبے تک لے کر کے جاتی ہے, ہر ایک شعبے تک لے کر کے جاتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں اس وقت میں کہیں اور ہوتا, اپنے کام پہ ہوتا, یہ ہمارے ٹائم کو باؤنڈ کر دیا, ہمیں قیدی بنا دیا. یہ جملے کو تبدیل کر کے, میرے استاد کا جملہ ہے کہ عزاداری کے سلاسل میں قید کر دیا. آپ اس وقت کہیں اور ہوتے, یہاں پر چلے آتے. اس وقت کیسے یہاں اس مجلس میں, اس مجلس میں, وہاں کی مجلس میں, وہاں کی مجلس میں اپنی روزمرہ کی زندگی کو چھوڑ دیا. وہ کہتے ہیں کہ عزاداری کے سلاسل میں, عزاداری کی زنجیر میں قید کر دیا. پھر وہ جملہ پلٹ کے کہتے ہیں عزاداری کی زنجیروں میں قید ہو کر کے ہم اپنی زندگی کی آزادی کا سبق یہیں سے لیتے ہیں. دنیا ہمیں شیطانوں کا غلام بناتی ہے, عزاداری ہمیں خدا کا بندہ بنا کے کیا کہنا ہے. یہ عزاداری ہے جب جہاں امام حسین علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرتی ہے. امام حسین علیہ السلام کے کردار کو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جہاں تک ممکن ہوگا ان پیغامات کربلا کو تھوڑا سا اشارہ کرتا ہوں. میں اپنے مصائب کی طرف گامزن ہونا چاہ رہا ہوں کہ یہ پیغام جو ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ لفظوں کے ذریعے پیغام دیا جائے. پیغام ہمیشہ لفظوں سے بھی ہوتا ہے اور عمل سے بھی ہوتا ہے. جیسے ہم نے جناب حور کے عمل سے ایک پیغام نکالا, لوگوں کے لیے ایک سبق نکالا, تو کربلا لفظوں کے پیغام کی بھی جگہ ہے اور ایکشن کے بھی پیغام کی جگہ. بے شک بے شک. کربلا ہر ایک طرح سے ہمیں درس دیتی ہے. جب یہ قافلہ راستے میں تھا نا, آج 2 محرم ہے, 2 محرم کو والد کربلا ہوا ہے. ساری جہاں تک میرے نزدیک بھی, میں بھی اسی پہ اکتفا کرتا ہوں اور اسی پر یقین کرتا ہوں. زیادہ تر یعنی 99% مقتل کی کتابوں نے, کچھ جو دوسری کتابیں اس میں کہیں ادھر ادھر تعریف کر دی ان لوگوں نے, وہ بھی 1 یا 2 جگہ کی ہے خالی بس, ورنہ زیادہ تر. اور ہم لوگ کا عقیدہ اور زمانے سے بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ 2 محرم کو والد کربلا ہوئے امام حسین علیہ السلام. جب وہاں پہنچے تو وہاں گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا تھا, اس سے آگے نہیں بڑھ رہا تھا. امام حسین علیہ السلام نے پوچھا یہ کون سا مقام ہے؟ کسی نے ماریہ بتایا, کسی نے نینوا بتایا, کسی نے کربلا بتایا. امام حسین علیہ السلام نے کہا بس یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں کے لیے میرے نانا نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ قافلہ یہی رکا ہے. دیکھیے تھوڑا سا احساس کرنے کا مقام ہے. جب وہاں قافلہ رکا ہے نا تو امام حسین علیہ السلام نے کہا لبے فرات خیمے نصب کیے جائے, خیمے لگائے گئے. کچھ دیر میں کچھ لوگ آئے اور آ کر کے انہوں نے کہا, امام حسین علیہ السلام نے کہا کون آیا ہے؟ کہا دشمنوں کی طرف سے کچھ سپاہی آئے ہیں. مولا عباس آگے بڑھے. مولا عباس نے جا کے کہا کیا بات ہے؟ کہا ہمیں حکم یہ ہوا ہے کہ آپ لوگوں کا خیمہ یہاں فرات خلیل نہیں لگایا جائے گا. مولا عباس کی آواز بلند ہو کر کس میں اتنی جرات ہے جو میرے آقا کے خیمے کی طرف سے. اب
اب ذرا اس دعوے کو محسوس کرنا. اگر اپنی زندگی میں کسی کے سامنے آپ نے دعویٰ کیا ہے اور جب وہ دعویٰ ٹوٹتا ہے تو آپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ حضرت عباس ایسے شجاع اور بہادر کے لیے سوچ رہے ہیں. حضرت عباس نے کہا کس میں اتنی جرأت ہے جو میرے آقا اور مولا کا خیمہ یہاں سے اکھاڑ دے. اسی اسنا میں آواز بلند ہوئی. حضرت عباس کو اندر بلایا گیا. جب حضرت عباس جانے لگے تو انہوں نے اپنی تلوار سے ایک خط کھینچا اور کہا کہ اس سے آگے اگر تم نے قدم آگے رکھ دیا تو تمہارے سر تمہارے تل پر باقی نہیں رہیں گے. اب حضرت عباس کی ہیبت کا اندازہ لگاؤ کہ حضرت عباس جب واپس پلٹ کے آئے ان لوگوں میں کسی میں اتنی جرأت نہیں تھی جو اپنے قدم کو خط کے اس پار کر سکتا تھا. نہیں, انہیں معلوم تھا کہ علی کا بیٹا ہے, یہ ہاشمی گھرانے کا ہے. حضرت عباس اندر آئے. امام حسین علیہ السلام نے کہا کیا ہوا, کیسی سی بات ہے؟ کہا ٹھیک ہے بیٹا, بھائی عباس تمہارا آقا ہی چاہتا ہے کہ خیمے یہاں سے ہٹا لیے جائیں. اگر کبھی کسی کے سامنے آپ نے کبھی کوئی دعویٰ کیا ہو اور پھر اس دعوے پر اپنے بزرگوں سے خاموشی اختیار کر کے پیچھے ہٹنا پڑے تو ذرا اپنے دل سے سوال کرنا. کبھی کبھی میں یہی تو کہتا ہوں, ارے کربلا جذبات کی جگہ نہیں ہے, کربلا اطاعت کی جگہ ہے. عباس واپس پلٹ کے آئے, آنکھوں سے آنسوؤں کی دھار بہ رہی ہے, اپنے ہاتھوں سے خیموں کی کھوٹیاں اکھاڑ رہے. ایسی عباس نے ابھی دعویٰ کیا تھا کون میرے آقا کے خیمے کو یہاں سے اکھاڑ سکتا ہے؟ ہاں زادارو, ارے خیمے اکھاڑ کے دوسری طرف جا کے نصب کر دیے گئے. اب جو دوسری طرف خیمے نصب کیے گئے ہیں نا, تو تھوڑی دیر کے بعد شہزادی زینب آ کے اپنے بھیا سے کہتی ہے, اے میرے بھیا حسین, کہا بہن خیریت تو ہے؟ کہا نہ جانے کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. کہا بہن کہاں سے آ رہی ہے؟ کہا خیمے کی پشت سے آ رہی ہے. کہا بہن چلو ہم بھی چلتے ہیں, ذرا دیکھیں وہ آواز کہاں سے آ رہی ہے رونے کی. امام حسین علیہ السلام ارے اپنی بہن کے ساتھ ساتھ آگے بڑھے. جب اس رونے کی آواز کے قریب پہنچتے رہے تو ایک مرتبہ امام حسین تڑپ کے کہتے ہیں, اے بہن زینب, تو نے اماں کی آواز نہ پہچانی, یہ اماں زہرا کی آواز ہے. اگر جس روز ہم مدینے سے نکلے اسی روز سے یہ ماں ہمارے ساتھ, ارے کربلا کی زمین پر پہنچے, ارے یہی وہ ماں ہے. جب میرا بھائی گھوڑے سے زمین پہ آئے گا تو یہ ماں ہاتھوں کو پھیلا کے گئی, اے میرے لال حسین, میری ماں اپنی آنکھوں قبول کر لے. ہمارا عقیدہ ہے کہ بی بی زہرا مجلسوں میں آتی ہے. میرے اللہ قیامت کے روز بی بی زہرا سے ہماری شفاعت کرنا. میرے اللہ جو بیمار ہو ان کو شفا عطا کر, جو بے روزگار ہو ان کو روزی سے لگا, جو بے اولاد ہو ان کو اولاد نیک عطا کر. میرے اللہ جن کے سروں پر ان کا اپنا کوئی سایہ نہیں, میرے اللہ انہیں مکان عطا کر دے تاکہ مجلس حسین کے لیے فرش عزا بچھاتے رہیں. میرے اللہ جہاں بھی مظلومین
کے نظام کو درہم برہم کر دے میرے اللہ، دشمنان اسلام کے پرچم کو نیست و نابود کر دے میرے اللہ، اسلام کے پرچم کو سر بلند کر دے میرے اللہ، ہمارا وقار، ہماری عزت اور ہمارا احترام پوری کائنات میں اگر کوئی ملک پھیلا رہا ہے تو اسے ایران کہتے ہیں میرے اللہ، ایران کی حفاظت فرما میرے اللہ، جو علماء کرام اور مراجع کرام ہیں ان کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ میرے اللہ، ہماری قوم میں اتحاد پیدا کر میرے اللہ، جس کی شہادت نے پوری امت میں اتحاد پیدا کیا ہے ان کے درجات کو بلند کر میرے اللہ، میرے آخری امام کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہمارے اعمال کو اس لائق بنا دے کہ ہم ان کے آبان و انصار میں شمار کیے جا سکے۔ ماتم حسین علی